صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی معزز و محترم حاضرین، معروف روایت دے مطابق 5 شعبان حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی ولادت دا دن ہے۔ تو گزشتہ دن 5 شعبان آپ دی ولادت دا دن گزریا ہے۔ کچھ ایسے بھی عاشق سن جنہ موسیقی دے ذریعے امام دی ولادت نو خوش آمدید آکھیا اور محفل موسیقی دا انعقاد کیتا ہے اور امام حسین دی ولادت نو انہوں نے منایا ہے۔ میں کسی دے عمل تے تنقید نہیں کرنا چاہتا، اپنے دوستان وہ سمجھانا چاہنا کہ پیدا او حسین ہوئے جیڑا اپنے بچیاں سمیت ساڑا مرشد اس گل تے قربان ہوئے کہ دین اچ فرق نہ آوے۔ انہاں دی آمد دا دن موسیقی دے ذریعے منایا جائے تو کیا حسین پاک راضی ہو سکتے ہیں؟ تسی عالم تے مفتی نو پر عقل مند تے باشعور تے آئے ہو نا، انہاں کو ڈیرہ تے بار نہیں سکتے ہو۔ تو او دین نال تعلق ہے جڑا ساڑیاں اپنیاں مرضیاں تے منحصر ہے، جڑا ساڑی سوچ دے تابع لوگ اس دین تے عمل کردن جڑا انہاں دی مرضی دے مطابق ہو، جبکہ اصل دین ہے کہ ساڑی مرضی اللہ دے دین دے مطابق ہو جائے۔ بارے دیگر سماعت کرو اور اس بات نو ذہن وچ بٹھاؤ کہ دین ساڑی مرضی دا نا نہیں، ساڑی مرضی دین دے تابع ہو جائے، دین دی ڈیمانڈ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور پھر اپنے کسی منڈے دی شادی ہوئے، عقیقہ ہوئے، ولیمہ ہوئے، ولادت ہوئے تے او دے اتے بھی یہ کرنا غلط ہے، مگر اگر کو کردہ ہے تو وہ دین سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ اندھے میں خوشی ریپریزنٹ کر رہا اپنے۔ مگر کوئی ایسی بھی دینداری ہو سکتی ہے اگر اے حسین تے نانے نے قیامت آلے دن پوچھا بھئی اساں تے یہ کام کرن دا حکم نہیں دیتا جڑا تسی کر رہے ہو، اور پھر ساڑھے نام تے کر رہے ہو، اور ساڑھے نام تے لوگاں اکٹھیاں کر کے موسیقی دا انعقاد کر دے ہو۔ دراصل اے ذہنی عیاشی دا نام دین رکھیا جاندہ ہے، یہ دینداری نہیں ہو سکتی۔ ساتھیوں رضیدوں، پیارے سنگیوں، جنہاں نال ساڑھا تعلق ہے محبت تے پیار دا، ساڑھے پیر نے اہل بیت آل رسول انہوں نے زندگی الگ ڈھنگ وچ گزاری ہے۔
الگ طریقے نال گزاریے اور یہ چیزاں انہاں دی حیات اور تعلیمات دے اندر موجود نہیں۔ مگر ایسا ہے کہ ساڑھے کچھ سنی دوست بھی ایسے ہوندے نے جڑے فنکاراں نوں بھی سنن واسطے ٹر جاندے اور وہ اتھے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ اگر آپ اہل سنت ہو تو آپ ایسے امور دے اندر ملوث نہ ہویا کرو۔ مینوں تے ہی ہوجاں سنیاں دی بھی سمجھ نہیں ہوگی، اے انج دے ہی سنی نے بھائی بریانی نون لیگ نہیں کھاندیا رہنا ہے تو ووٹ پی ٹی آئی اندے ہونا۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر تسی سارا سال سنی رہندے ہو تو فنکار آ جائے تو تسی سنن ٹر جاندے ہو۔ حسین دا تعارف ہوئے جڑا عالم دین کرائے، حسین پاک دا تعارف ہوئے جڑا عاشق حسین کرائے، نہ کہ کوئی فنکار کرائے۔ اب حسین دی معرفت فنکار نو کیسے؟ اگر آپ حسینی ہو تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، کسی عالم تو پوچھا کرو یزید اچ نقص کی سن تے حسین پاک دیاں خوبیاں کی سن؟ مثلا حسین پاک حافظ سن، حسین پاک قاری سن، حسین پاک نمازی سن۔ جیڑیاں او عالم یزید دیاں خامیاں دسے وہ بھی لکھو کاغذ تے، جیڑیاں حسین دیاں صفتاں دسے وہ بھی لکھو۔ موڑ تسی اپنے آپ اگے دو میں کاغذ رکھ کے تے سوچنا ہے کہ میرے وچ کی دیاں خوبیاں تے خامیاں موجود ہیں۔ بھائی گل نہیں سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ کہ اے یزید دیاں گندیاں صفتاں نے تے اے میرے مرشد حسین دیاں سونیاں صفتاں نے، انہاں چوں میرے وچ کیڑیاں زیادہ تاکہ سانوں بھی پتہ تے لگے نا اسی کیڑے نال کھلوتے ہیں۔ عملاً ساڈا الحاق یزید نال ہے یا حسین پاک نال؟ زبانی تے اسی آکھیا حسینی ہیں، وہ اقبال آندے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی اسی زبانی تے کہہ دیتا حسینیاں، لیکن کوڑ بندہ کو نہیں ہونا، تسی کلے ہی ہونا ہے، ضمیر دی عدالت ہونی ہے، اپنی تواڈے کوڑ لگی ہونی ہے، تساں صرف اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ اے خوبیاں نے حسین پاک دیاں تے خامیاں نے یزید دیاں میرے وے زیادہ کیڑیاں نے، اس سے ویڑے پتہ لگ جاسی تسی کدی جماعت ہے۔ آپ پھر تو وہ آندے جٹ آندے ہوندے نے بھی ڈیرے ڈیڈاں چوندے نے، ساڑھے جٹ آندے ہوندے جٹان دیاں کچھ گلنا بڑیاں قیمتی ہوندیاں جی۔ میں تے جٹاں کول بما تے بڑے غور نال سننا، ہون تے جٹ رہ نہیں نہ گئے، پرانے جٹان دی گل کیا کرنا۔ پھر پرانے جٹ ہوندے سن نا زمیندار، بڑے جہاں دیدہ ہوندے سن تے بڑے تجربہ کار ہوندے سن، وہ گلاں بڑیاں قیمتی دستے سن۔ لیکن ہن اج کل تے وہ خیر جٹ بھی نہیں رہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوندے جا رہے ہیں۔ تو ہوں جٹ بھی ہوئی نے جے پانی لایا انہیں تو تاں بھی اپڈیٹ کر دینے، جے پٹھے پہ بڑھ دے انہیں تاں بھی سٹیٹس لے دینے، ہوں میں پٹھیاں میں بیٹھا وہ بھی ادھے نال منسلک ہو چکے نے۔ تو جٹ بندے پرانے بڑیاں کھریاں گلاں کر دیں، وہ آندے سن بھئی آ جڑا اسی دوجیاں کول فیصلے کرائن جانے ہیں نا، یہ اسی اپنی مرضی دے کروانا چاہنے ہیں، اونج ڈیڈے چ پتہ ہوندا ہے ویسے ایتھوں سچیاں تے ایتھوں کوڑے ہیں، پتہ ہوندا ہے آپ نوں بھائی ایتھوں سچیاں تے ایتھوں جھوٹیاں، لیکن اسی جڑا جانے ہیں نا اگاں جلے جائیدہ ہے نا تریجے بندے کو گل سنائن، وہ اس واسطے نہیں جائیدہ بحق دا فیصلہ ہوئے، وہ اس واسطے جائیدہ ہے بس ساڈی مرضی دا فیصلہ ہوئے۔ جدو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جویں میں چاہنا ہوں جو فیصلہ ہو، دراصل وہ انصاف نہیں چاہتا۔ انصاف دا تقاضا ہے کہ بندہ اے نیت کرے کہ جو حق کے او ہوئے، کیونکہ بعد اوقات کوئی گل ساڈی سمجھ چ نہیں آتی، وہ کوئی اور سمجھائے تو آ جاندی ہے، میں ٹھیک ہے بہتر۔
کیونکہ انسان کامل نہیں نہ ہوندے، کامل تے وہ پاک ہستیاں نے، انسان تے ناقص ہوندے۔ تو عزیزو اپنے ذات دا محاسبہ کرنا چاہیے، میں کی چیز ہاں، میریاں خامیاں میرے تو بہتر میں کوئی نہیں دس سکتا۔ اب نو سمجھ آئی میں کیا کہ میریاں خامیاں میرے تو بہتر نہ کوئی جان دے، نہ کوئی میں دس سکتا ہے، تواڈیاں خامیاں تواڈے تو بہتر نہ کوئی جان دے تے نہ تانوں کوئی دس سکتا ہے، پتہ سارا جو ہوندا ہے۔ تو دوستو جنہ ہستیاں نال ساڈی محبت اور پیار ہے، حضرت امام عالی مقام امام حسین آپ دی پاک امی دی ایک گل سنو، آپ نے سنی پہلے بھی ہوئے گی پر ذرا اس جگہ سے سنانی ضروری ہے۔ بی بی پاک قرآن جس وقت امام حسین پاک دی ولادت ہوئی ہے نا آپ، تو کوئی دنیا تے عورت نہیں ایسے جڑی فوراً نماز پڑھ سکتی ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا نے فوراً نماز پڑھی۔ جیڑا نماز دا وقفہ دوجیاں عورتاں نوں ہوندا ہے ولادت بچے دی تو بعد، بی بی پاک نے تے وہ وقفہ بھی نہیں کی، اور انہاں نے منن والے اسی الٹی راہ تے چل رہے ہوتے ہیں، اور ساڈا الہا اگر اسی گلاں کرن بہ جاویے تے اسی سارے تو بڑے محب بن جانے، سب ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا حسینی ہے ہی نہیں۔ عزیزان من، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، ساری دنیا دیاں عورتاں بچہ پیدا ہوئے جتنی دیر تک غسل نہ کرن اتنی دیر تک، جتنی دیر تک غسل نہ کرن اتنی دیر تک وہ عورتاں نماز نہیں پڑھ سکتیاں، مگر میرے نبی پاک نے فرمایا، ایک مائی صاحبہ نے جدو بی بی پاک نماز پڑھ دیا ویکھیا تے حضور دی خدمت کی تھی، یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ پاک ال بیٹا پیدا ہویا ہے تے اس وقت تے مسلے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی ہو رے، اللہ تعالیٰ نے او دے تو حیض اور نفاس دیاں عورتاں والیاں پلیدیاں دور فرما دیاں نے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے نے یہ فرما دینے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یہ ہے سیدہ زہرا پاک کا مقام، یہ ہے سیدہ زہرا پاک کا رتبہ، جنہاں دے گھر مولا حسین دی جلوہ گری ہوئی، لیکن ماں اتنی کرمہ والی ہے جنہیں اپنے پتر دے میلاد تو فوراً بعد نماز ادا فرمائی ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا، سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، سلام شمع بز میں خون، سلام شمع بز میں۔ اور سنو بھائی صاحب، سنو بھائی صاحب، سنو میرے آقا علیہ السلام، میں
سرکار پاک دی حدیث کئی باری لوگاں سنائیے اور تمہیں بھی سنا رہا رپیٹ کر رہا کہ حضرت فاطمہ جدو حضور دے گھر ہوندے سن نا حضور اٹھ کے کھڑے ہوندے سن اور اپنی بیٹی نو حضور بوسا دیندے سن. اب بھائی صاحب گل سن کے اتو نہیں لگانی ہوندی گل دا تجزیہ کرنا ہوندا ہے. حضور بیٹی دے آن تے کھڑے ہوندے سن اے دا ایک مطلب یہ ہے کہ کھڑیا ہونا عزت دین دی دلیل ہے کیونکہ حضور تشریف فرما سن صحابہ بیٹھے سن تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے صحابہ نے فرمایا قوموا الی سیدکم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو بعد بندے اس گل تو بھی بڑے عجیب ہوندے نے بھئی عالم یا بزرگ آندے نہیں تھے بندے اٹھ کیوں جاندے تو سرکار نے خود صحابہ نے اٹھایا فرمایا قوموا الی سیدکم تو ہمارے سردار آئے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. حالانکہ حضور بیٹھے تھے حالانکہ محفل حضور دی سی مگر جدو بزرگ تشریف لائے حضرت سعد رئیس الانصار بہت بڑی شخصیت سن اور زخمی سن جدو تشریف لائے تو حضور فرمایا قوموا الی سیدکم جدو کوئی سردار آوے اٹھ کے کھڑے ہویا کرو. حضرت فاطمہ ساری جہان دیاں عورتاں دی سردار سن جدو آپ تشریف لائیاں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے. یہ دا مطلب ہے کہ زہرہ پاک اور آل زہرہ پاک واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا میرے نبی سونے دی سنت پاک ہے کیونکہ سیدہ زہرہ پاک آل رسول میں شامل آل رسول واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا میرے نبی دی سنت ہے. مگر میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ کھڑے نہ ہویا کرو کیونکہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں آواں تے میرے واسطے لوگ کھڑے ہوں. اس واسطے میں آپ نے خدمت تقریباً کچھ عرصے بعد دوبارہ عرض کر دینا کہ میں اس چیز نو لائک نہیں کرتا کہ میں آواں تو تسی اٹھ کے کھڑے ہو مگر بزرگاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا دین دے اندر موجود ہے. تو دوسرا پہلو اس کا کہ جدو دیاں گھر آن تے ابے نو متھے تے وٹ نہیں پانا چاہیے بلکہ دیاں دا اٹھ کے استقبال کرنا چاہیے. جدو گھر وچ دی آوے ابے راضی ہونا چاہیے کہ میری بیٹی میرے گھر آئے. اگے مال تے سارا منڈیاں نگے دے چھڑیا جائے دکانہ کاروبار جائیداد مجھی گائیں ساریاں تے اگے چھوڑن دے چھڑیاں ہے. پیار تے پورا دیتا کرو کڑیاں نو اور تسی باقی جائیداد تے پتران دین دے ہو اے دی بھی تو اٹھے کو پوچھ چھوڑی اللہ کے. میں بالکل لگی لپٹی تو بغیر دس رہا جیڑا ابا ظالم بنے گا نا دیاں دا حق پتران دے گا ان دے تو قیامت والے دن پوچھنا ہے اللہ کہ تو بھئی اپنی دیاں دا حق پتران کیوں دیتا او دا جواب تے تساں آپ دینا ہے. اور دیاں نو اگے جائیداد تے دیتی کوئی نہیں پیار تے ساجا کر کے دیو. جدو بیٹی آوے دی دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہونا. اور دوسری چیز تیسرا پہلو یہ دے تجزیہ کی کہ میرے نبی نے عملاً ایک خاتون دی عزت واسطے اٹھ کے دسیا ہے کہ حقیقی مرد ہوئے جڑا عورت دا استقبال کرے اور عورت دی رسپیکٹ کرے. جڑا مرد عورتاں گانا کڈے انہاں نو چھتر مارے انہاں نو برا بلا آکھے اے بھائیا وہ بھی کوئی مرد ہے جڑا عورتاں تے مردانگی دکھائے. میاں صاحب آندے ہوندے نے بھئی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا عورتاں تے کی مردانگی دکھانی یوں شدیاں کو لڑن جو کیا ہوندی بیبیاں بیچاریاں کی لڑنا ہوندا ہے. جن دی کسی جگہ تے مردانگی نہ چلے وہ گھر جا کے مرد بن جاندا ہے بیبیاں تے بچیاں تے. بھائی گھر مردانگی نہیں دکھائی دی مرد ہو ہندہ ہے جن دے گھر انجی پتہ ہوئے بھئی سی لین تو نہیں لانا نہیں تے اس میں ساڑھے نال وہ وال کسے طریقے نال پیش ہو. زبان دے روب دی ضرورت نہیں ہوندی کردار دا روب کرنے تے ہونا چاہیے. میرا مسئلہ یاد رکھنا عورت جتھے بھی ملے عورت دی عزت کرو. یہ مرد دی نشانی ہے کہ عورت دی رسپیکٹ کرے عورت دی عزت کرے عورت دی احترام کرے. عورتاں نہ لڑنا بھی کو کمال. مرد پورا مرد ہوئے نا تے صرف چپ کر جائے تے بی بی دی دون دا سارا سریعہ نکل جاتا ہے. جدے نہ نکاح ہویا ہوئے نا بندہ ہوندے نہ صرف بولے نا ہوئے مرد تے جے گھنٹے بعد موڑ پیرانا ہاتھ لینا اس تے مڑ کو نہیں روڑے اس کام دی.
آؤ پھر یہ بھی کوئی لوڑ مڑ چپ کر کے آخیا ٹھیک ہے جو چلتا ہے چلے. یہ بندہ پورا مرد ہوئے تو ایک صرف تھوڑا جا ایک تیاڑی پیراں تے کھلو جائے تو عورت دوڑ دا سریا نکل جاتا ہے. کچھ انہیں جو ہوئی انہوں نے مارنا تشدد کرنا گانا کرنا برا بھلا کرنا یہ مردانگی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ آئیاں تے رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اے مردانگی اپنیاں بیٹیاں نال محبت بھی کریا کرو تے اپنیاں بیٹیاں نو عزت بھی دیا کرو. اور ایک بات یاد رکھیں کدی بھی دھیاں دے او لاڈ نہ ویکھیا ہے جن دی شریعت اجازت نہ دے. اس طرح تسی بیٹیاں خراب کر دے تو بات دور چلی جائے گی. واپس آؤ اس جگہ تے کہ اگر تواڈی بیٹی گھر آئے اس فقیر دا جملہ حضور سرکار دی حدیث پاک سنو. جتنے بھائی بیٹھے ہو حضور دی حدیث سماعت کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پیسہ تے بڑا چنگیاں کماں تے بندہ لاندا ہے سارے تو پیارا پیسہ اللہ نو کیڑا لگتا ہے جڑا اتھے لائیے تے اللہ نے سب تو زیادہ پسند ہے کسی ایسی جگہ تے لائیے. تے حضور نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کر دے اور وہ دی بیٹی دا گھر آباد نہ ہوئے اور وہ پھر واپس باپ کو دوبارہ آوے تے جیڑا باپ اس دھی تے خرچہ کرے ان گھر رکھ کے وہ اللہ نو سب تو زیادہ پیارا لگتا ہے. آپ نے سمجھ آگی کہ نہ اس گل تو پریشان نہ ہویا کرو کہ اے پھر کچھ بچیاں دے گھر نہیں آباد ہوندے تو یہ دے گل تو پریشان نہ ہویا کرو. کوئی شعور والی عورت نہیں چاہتی کہ میرا گھر خراب ہو. عزیزاں نے من دیاں گھر آن تے پیار کریا کرو. میاں صاحب فرما دینے دیاں لئی پردیس و بابر پتراں لئی جاگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیا تقدیرا. بیٹیاں تے تشدد نہ کرو. اولاد دی مرضی نال انہاں دیاں شادیاں کرو. اولاد دی مرضی نال انہاں دے نکاح کرو. اولاد اپنے ماں باپ دی مرضی دے مطابق چلے. اولاد ماں باپ دی مرضی نال چلے تے ماں باپ اولاد دی مرضی نال چلے. وہ سیانے ہوندے نے وہ چنگے ہوندے نے. عزیزو رب دی کائنات سب تو زیادہ غیرت والے میرے پاک محمد مصطفیٰ میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا تو پوچھ کے انہوں دی شادی فرمائی. گل دی وانڈ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ ساڑھے بندیاں نے اس گل تو بھی غصہ لگ جاندہ ہے اسی ان دی اپنی تو پوچھئے میں تیری شادی کریے یا نہ بھائی. یہ حق اس نو قرآن اللہ دا دے رہے ہیں فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. عورت دی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے مرد دی بھی رضا شامل ہونی چاہیے. شادی عورت مرد نو پسند کرے مرد عورت نو پسند کرے تا نکاح بالکل. بیٹیاں دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے اور بیٹیاں دی مرضی تو بغیر انہاں دا نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو میرے نبی پاک سرکار آپ دی شہزادی تشریف لے آئیاں تے حضور اٹھ کے استقبال فرمایا. اور اے گل بڑی رمز والی ہے کہ جتھے حضور خود بیٹھے سن اپنی جگہ سیدہ زہرا پاک میں پیش فرمایا. یعنی آپ بیٹھے سن نا ایک مقام تے تو سیدہ زہرا پاک تشریف لائے تو آپ نے نہیں فرمایا اتھے بیٹھ جاؤ. جتھے حضور خود بیٹھے سن او جگہ اپنی بیٹی نو عطا فرمایا. آپ دوسری جگہ تے بیٹھے. دراصل اس ویلے رسول اللہ ایک باپ دی ذمہ داری بھی نبھا رہے سن کہ باپ دا رویہ اپنی بیٹیاں نال کیسا ہونا چاہیے. بیٹیاں دے رویے تے زیادہ کیوں نہیں دسیا گیا کیونکہ بیٹیاں نال اگے ہی پیار تسی کر دے ہو. دیاں والی تسی اکھی بند کر دے ہو اور میں کہیں ویکھے نے ابے انہاں دیاں دیاں گھر آ جان تے انہاں نہ پہ وہ متھے تے وٹ پا لیندے بھئی یہ کیوں آ گئی ہیں.
ਭੈਣਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਉਦੋਂ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਮੁੜ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਈ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ, ਰਾਹ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣਨ, ਬਈ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਬਾ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। मगर अपनिया बेटियां नूं मुहब्बत देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। वो आउण ते माँ बाप का दिल खुश हो जाए। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका सानू आले रसूल की मुहब्बत भी अता फरमाए और अपनी अपनी आल औलाद की भी मुहब्बत अता फरमाए ते उन्हां दे हकूक अदा करन दी भी सन तौफीक बख्शे कि जो साडी औलाद दे साडे ते हक ने, जो साडी औलाद होण दे एतबार नाल साडियां जिम्मेदारियां ने, अल्लाह सानू उन्हां तो ओहदा बरा होण दी तौफीक बख्शे और असीं उन्हां नूं पूरा कर सकीए। और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जालिम माँ बाप की साफी चुना उठाए, हक अदा करने वाले चो उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।